ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر انسان گلاس کے ساتھ پانی پی لے اور اس گلاس کو دوبارہ مٹکے یا بالٹی میں ڈالے تو ایسا کرنے سے بالٹی کا پانی مکروہ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے، جو انہوں نے پوچھا کہ کوئی بندہ گلاس میں پانی پی لے پھر اس کو دوبارہ کسی برتن کے اندر یا مٹکے کے اندر یا بالٹی کے اندر دوبارہ اس گلاس کو بھر کے پانی دوسرے کو دینے کی کوشش کرے، تو اس میں ایک بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ جو انسان کا جھوٹا پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، انسان کا جھوٹا بھی پاک ہے، اس کا لعاب بھی پاک ہے، یہاں تک تو بات درست ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ پانی پیے گلاس میں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ تھوک بھی اس کا لگے گا اور اس کو دوبارہ بالٹی میں ڈالیں گے، تو شرعی طور پر تو انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ لیکن یہاں جو ہمارے معاشرے میں ایک اور بات مشہور ہے، وہ حدیث کے طور پر بعض لوگ بیان کر دیتے ہیں جس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ ہے سؤر المؤمن شفاء، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔ یہ بہت سے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی، سؤر المؤمن شفاء، سؤر کہتے ہیں جھوٹا پانی، کہ مومن کے جھوٹا پانی میں شفا ہوتی ہے۔ اس کے لیے اطلاعاً عرض ہے یہ حدیث بالکل نہیں ہے، یہاں تک کہ ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ جو موضوع گھڑی ہوئی حدیثیں جو علماء نے ظاہر کی ہیں ان میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ کسی بزرگ کا مقولہ وغیرہ ہے جو مشہور ہو گیا، بس اس کو حدیث نہیں سمجھنا چاہیے، حدیث کہہ کر نہیں بیان کرنا چاہیے کہ مومن کے سؤر المؤمن شفاء، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات، لہذا جب کوئی بندہ گلاس وغیرہ سے کسی پیالے سے پانی پیے پھر وہی برتن میں ڈال دیا جائے، شرعی طور پر پاک ہے۔ لیکن دور جدید کے اندر جہاں اب جراثیم کا نقطہ نظر بہت اہم ہو چکا، کہ وہاں ایک انسان کے تھوک کے اندر بہت زیادہ جراثیم ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں کہ اگر بیمار شخص ہے تو اس کے تھوک سے بچیں، لعاب سے بچیں، اس کے جھوٹے سے بچیں، تاکہ یہ جراثیم منتقل نہ ہوں۔ جہاں ڈاکٹر کہہ دیں وہاں احتیاط کر لیں، لیکن تندرست انسان ہو اس کے جھوٹے میں کوئی شک نہیں ہے، ایک گلاس سے 10 بندے پانی پی رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا اگر گلاس کے ساتھ پانی پی لے اور دوبارہ مٹکے یا بالٹی میں سے نکال لے تو اس میں جائز ہے، شرعی طور پر پاک ہے۔ لیکن یہ معاشرے کے جو آداب ہیں صفائی کے، اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ اس سے پانی پیا ہے اور اسی کپ کو، پیالے کو، گلاس کو پھر بیچ میں ڈالا ہے، تو وہ اس جگہ سے، اس برتن سے پانی پئیں گے ہی نہیں کبھی۔ معاشرے میں نفرت بھی کی جاتی ہے، کراہت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ جی جی بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو، جیسے ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں یا اس ملک میں بھی کوئی دکانوں پہ یا اسٹیشنوں پہ یا کہیں وہ واٹر کولر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے گلاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اب کوئی مسلمان بھی پی رہا ہے، غیر مسلم بھی پی رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے اگر تو غیر مسلم نے کوئی حرام چیز کھائی ہے ابھی اور اس نے یا شراب وغیرہ پی ہو تو وہ تو ناپاک اور حرام ہے، وہ اگر اس برتن سے پیے گا وہ برتن ناپاک ہو جائے گا۔ یہ بس احتیاط کی ضرورت۔ اس کے لیے آسان طریقہ کیا کہ اگر آپ گلاس میں سے پینا چاہیں، اس طرح آپ کو شک ہو تو اس کو 3 دفعہ دھو لیں اور پھر پی لیں، زیادہ پانی ضائع نہ کریں۔ جی اچھا بھائی صاحب نے چونکہ ابھی میں نے کہا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، حدیث نہیں ہے، تو اسی پر ایک سوال بھائی صاحب نے بھی کیا ہے کہ یہ جو ہے کہ مکھی جو ہے اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، ایک پر میں شفا ہوتی ہے، تو کیا یہ حدیث ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف کے ابواب الطب میں یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب الاطعمہ میں اور کتاب الطب میں۔ اور وہ پوری حدیث سناتا ہوں آپ کو، ترجمہ اس کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے کسی کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے، اذا وقع الذباب في طعام احدكم فانقلوه ثم انقلوه فان في احدى جناحيه داء وفي اخرى شفاء۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کہ جب کوئی مکھی کسی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے، اذا وقع الذباب في طعام احدكم فانقلوه، تو اس کو ڈبو دو۔ اس نے ابھی کچھ حصہ نہیں ڈبویا تو تم پورا غوطہ دو اس کو، ثم انقلوه، پھر اس کو نکال کے پھینک دو۔ آگے وجہ بھی ہے، فإن في إحدى جناحيه داء وفي أخرى شفاء، تو اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور ایک پر میں شفا ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی۔ اور پھر ایک اسی حدیث کے آخر میں ایک اور الفاظ بھی آتے ہیں اسی حدیث کے آخر میں، کہ یہ والی مکھی یہ پہلے بیماری والا پر ڈالتی ہے، کھانے پینے کی چیز میں پہلے بیماری والا پر ڈالتی ہے، لہذا تم اس دونوں پورے ڈبو دو تاکہ شفا اور بیماری دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہو جائیں۔ اب یہ جو سائنسی کوئی اسی سوال سے متعلق ہے تو فرما لیں کیا؟ نہیں، وہ الگ سوال ہے، مکھی کو پہلے پورا کر لوں پھر الگ آپ کر لیجیے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں شفا ہے۔ یہ حدیث 1500 سال پرانی ہے۔ 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا تھا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں شفا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، یہ جو بیماری یعنی جراثیم کا نقطہ نظر اور جراثیم کا جو توڑ ہے، یہ نقطہ نظر صرف 250 سال پہلے وجود میں آیا، اس سے پہلے یہ دنیا میں تھا ہی نہیں۔ جتنے حضرات میٹرک کیے ہوئے ہیں نا، میٹرک، اس میں سائنس میں آپ نے پڑھا کہ ایک لوئی پاسچر تھا، ایک الیگزینڈر فلیمنگ تھا، ایک نے جراثیم دریافت کیے، ایک نے جراثیم کا توڑ دریافت کیا۔ وہ جراثیم کا توڑ بھی کیسے دریافت کیا؟ وہ جو ڈبل روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا اس میں پھپھوندی لگ گئی، اس میں پھر اس کو یہ پھپھوندی یا جو آپ بہت انسان استعمال کرتا ہے نا دوائیوں کے لیے، اینٹی بائیوٹک، تو اینٹی بائیوٹک کا جو پہلی اینٹی بائیوٹک وجود میں آئی تھی اس کا نام ذہن میں رکھیے گا، پینسلین۔ اور یہ پینسلین کا موجد ہے جراثیم کو توڑنا۔ تو جراثیم دریافت ہی ابھی ہوئے ہیں 250 سال پہلے۔ اس سے پہلے یہ لوئی پاسچر اور الیگزینڈر فلیمنگ، ایک نے جراثیم دریافت کی، ایک نے جراثیم کا توڑ دریافت کیا، اس سے پہلے تھا ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے جراثیم کا اور جراثیم کا اینٹی۔ اور پھر اس کے بعد 2 لفظ بولے جاتے ہیں اب جدید میڈیکل سائنس میں، آپ بھی سمجھ جائیں گے، ایک باڈیز، ایک اینٹی باڈیز۔ ایک باڈیز، اینٹی باڈی، ایک صحت مند خلیے اور ایک بیمار خلیے۔ یہ آپ آج کل دیکھتے ہیں، یہ بچیوں کو نا 8 سال سے لے کر اور 16 سال کی بچیوں کو ویکسین لگا رہے ہیں۔ یہ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے، یعنی خواتین کو جو کینسر ہو جاتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے اب ٹیکے لگا رہے ہیں، تو ویکسین لگا رہے ہیں۔ تو ویکسین میں کیا ہوتا ہے اس کا بھی جواب ابھی دے دوں۔ ویکسین میں کیا ہوتا ہے؟ آسان سی بات ہوتی ہے کہ ہر ویکسین کے اندر اسی بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، پکی بات۔ اگر یہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں ویکسین کے طور پر تو اس میں پکی بات ہے کہ اس میں پولیو کے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن اس کو ایک خاص طریقے، خاص اجزاء میں ملا کر ایک خاص مقدار میں وہ بچے کو قطرے پلائے جاتے ہیں، اس میں پولیو کے جراثیم ہوتے ہیں۔ باقی باتوں کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں، کسی ڈاکٹر کو کچھ پتہ نہیں، یہ جتنی باتیں ہیں سب بیکار خام خواہ۔ ابھی تو 25 سال کے بعد یہ راز کھلے گا کہ اس ویکسین میں کیا تھا، کیونکہ یہ ویکسین جب تیار ہوتی ہے اس پر $اربوں خرچ ہوتے ہیں، $اربوں۔
تجربے کر کے پھر اس کے بعد کہیں جا کر، اور یہ بین الاقوامی قانون ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا، جو ادارہ پوری دنیا کا ادارہ ہے صحت کے بارے میں، کہ جو بندہ دوائی ایجاد کرے گا، محنت کرے گا، اربوں ڈالر خرچ کرے گا، لاکھوں ڈالر خرچ کرے گا، وہ اس کا مالک ہوگا، یہ نسخہ اس کے پاس رہے گا، پھر وہ آرگنائزیشن اس ویکسین کو اجازت دیتی ہے لگانے کی، تو وہ پوری دنیا میں پھر اجازت ملتی ہے اس کو لگانے کی۔ لیکن اس کا فارمولہ یہ بس اوقات 5 سال بعد ظاہر کرنا ہوتا ہے، بس اوقات 10 سال بعد، بس اوقات 25 سال کے بعد، یعنی 25 سال تک یہی کمپنی کمائے گی، کسی کو کچھ نہیں پتہ کیا ہوگا۔ میرے خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لہذا پولیو کی ویکسین میں کیا چیز ہوتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی ڈاکٹر کو، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو پتہ ہو اس میں کیا ہوتا ہے، ابھی فارمولہ ظاہر ہی نہیں ہوا۔ یہی حال یہ سروائکل کینسر کے بارے میں جو اب بچیوں کو لگایا جا رہا ہے، اس میں یوں ہوگا، اس میں فلاں ہوگا، اس میں ایسی خام خواہ بیکار باتیں، ابھی کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ تو راز ہے، ابھی میڈیکل راز ہے۔ لیکن اب میں جو بات اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ لوگ پولیو کے جراثیم، پولیو کے قطرے کے ذریعے جسم میں داخل کر دیتے ہیں، اب اندر قوت مدافعتی نظام ایک بن جاتا ہے۔ اب اگر اس بچے کو کبھی پولیو کے جو ہے وہ جراثیم لگے تو ایسی صورت میں اندر نظام موجود ہے، وہ مدافعت کریں گے اور انشاءاللہ ان کو بیماری نہیں ہوگی۔ چنانچہ اب بچوں کو، چھوٹے نوزائیدہ بچوں کو تقریباً اب 13-14 قسم کی ویکسین لگ رہی ہے۔ پہلے وہ 8-9 کی لگتی تھی، 5-6 کی لگتی تھی، اب 10-12-13 قسم کی ویکسین لگا رہے ہیں۔ دیکھیے پہلے چیچک بہت عام تھی، چیچک، انسان کے آنکھ کے اندر دانہ نکل آیا، آنکھ ضائع، فلاں، بڑا مشکل، اب چیچک کے مریض نہیں ملتے۔ اسی طرح ہیضے کے، اسی طرح خناق، گلے کے اندر بندش ہو جاتا، گھٹ کر مر جاتا تھا بچہ، اب اس کے لیے بڑی۔ تو اسی طرح پولیو کو بھی، اب پولیو کے پاکستان کے اندر کل 20-25 کیسز ہیں، وہ بھی وہی ہیں جنہوں نے پولیو کے نئی قطرے پلوائے، اور پولیو ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس کا دنیا میں علاج کوئی نہیں، اور یہ حملہ ہوتا ہے 2 سال کے بچے سے لے کر 7 سال کے 8 سال کے بچے تک پولیو کا حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد بڑا ہو جاتا ہے پھر نہیں ہوتا۔ اب پولیو کے جو جراثیم ہیں وہ پھیلتے کیسے ہیں؟ وہ نہ خون سے پھیلتے ہیں، نہ غذا سے پھیلتے ہیں، نہ کسی اور چیز سے پھیلتے ہیں، عجیب و غریب ہے۔ یہ پولیو کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں پاخانے سے۔ پولیو کا مریض کہیں پاخانہ کرے گا تو اسی صورت میں وہ زمین کے اندر دفن ہو جائے، کچھ ہو جائے، مدتیں گزر جائیں، وہاں سے پانی نکلے، وہاں پودے اگائیں، یہ آگے پولیو منتقل ہو جائے۔ یہ اور کسی چیز سے منتقل نہیں ہوتا پولیو۔ اور جب اعضاء ایک دفعہ سوکھ جائیں، پولیو میں اعضاء سوکھ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں دنیا میں معذور ہے، ساری زندگی کے لیے بچہ بچی معذور ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا ویکسین، بہرحال ڈاکٹر حضرات کی تحقیق، تو بالکل اسی طرح یہ تو سائنسدانوں نے اب دریافت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے۔ سائنسدان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر اصول بناتا ہے اور اس کے ذریعے وہ علوم فراہم کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم اور فرامین ہیں وہ تجربات اور مشاہدات نہیں، ان کا تو علم بالوحی سے تعلق ہوتا تھا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب دیکھیں یہ باڈیز، اینٹی باڈیز آج دریافت ہو رہے ہیں، چند سو سال پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث کہ مکھی پانی میں گرے، چائے میں گرے تو اس کو غوطہ دو، غوطہ دے کر اس کو باہر پھینک دو، کیوں؟ فإن فی احدی جناحیہ داء وفی اخری شفاء، اس کے ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں شفا، اب بندے کو نہیں معلوم۔ پھر اس کے بعد آگے یہ حدیث میں نہیں ہے کہ آپ اس چائے کو پئیں یا نہ پئیں، اس کھانے چیز کو کھائیں یا نہ کھائیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس پر عمل کر لیجیے۔ تو میں نے عرض کیا، بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کیا یہ حدیث ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، مستند حدیث مکھی کے بارے میں۔ جی آپ سوال فرما رہے تھے۔ اچھا، محترم نے سوال کیا ہے کیا یہ حدیث ہے کہ اونٹنی کے دودھ میں اور اس کے پیشاب میں شفا ہے؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا، حدیث کے یہ والے الفاظ نہیں ہیں،
کہ اونٹنی کے دودھ میں اور اس کے پیشاب میں شفا ہے، یہ والے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں۔ حدیث جو ہے اصل میں وہ اہل عرینہ والی حدیث ہے، جو جامع ترمذی میں موجود ہے، بخاری شریف میں کئی جگہ موجود ہے، اہل عرینہ والی۔ میں تھوڑی سی بات بتا دوں اس بارے میں تاکہ میں اصل بات تک پہنچوں کہ اہل عرینہ، یہ عرینہ اور ایک قبیلہ عقل، تو اس کے 4 بندے، اس کے 4 بندے، اس کے 2 قبیلوں کے، تو مشہور یہ اہل عرینہ والی حدیث ہے کہ مدینہ شریف کے باہر ایک قبیلہ تھا عرینہ، تو وہاں کے لوگ آئے مسلمان بن کر، تو مسلمان ظاہر کر کے آ گئے مدینہ میں، اس حال میں کہ ان کو مرض الاستسقاء، مرض الجوا کی بیماری لاحق تھی، پیٹ کی بیماری، پیٹ پھولے ہوئے تھے، پیاس لگ رہی تھی، پانی پیتے تھے، پانی جسم میں سے نکلتا نہیں تھا، تو مرض الجوا لاحق تھا۔ آج کل اگر دیکھیں تو ہیپاٹائٹس کی اسٹیج نمبر 3، بالکل وہی کیفیات۔ تو یہ لوگ آئے اس میں مرض الجوا، پیٹ کے مرض میں، اور ان کے بدن پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے، جسم گل رہا تھا۔ تو جب یہ مدینہ شریف میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشربوا من البانہا و ابوالہا، کہ تم ان کے دودھ پیو اور ان کے پیشاب۔ پیشاب کے ساتھ اشربو کے الفاظ نہیں ہیں، اس پہ توجہ دیجیے گا، پیشاب کے ساتھ اشربو کے الفاظ نہیں ہیں، اشربو کے الفاظ دودھ کے ساتھ ہیں، اشربو من البانہا، ان کے دودھ پیو، و ابوالہا، اور ان کے پیشاب۔ اس پر حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کو کہا تھا اور پیشاب بدن پر جو پھوڑے وھوڑے نکلے تھے اس پر ملنے کو کہا تھا۔ تو حرام چیز باہر مل سکتے ہیں، کھا پی نہیں سکتے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، انہوں نے پیشاب بھی پیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اجازت دی پیشاب پینے کی؟ دودھ تو ٹھیک ہو گیا، اب یہ اس میں سمجھ میں آ گیا کہ دودھ میں شفا ہے، سمجھ میں آیا، حدیث میں نہیں ہے کہ شفا ہے، کیا ہے؟ سمجھ میں آیا کہ تم دودھ پیو اونٹنیوں کا۔ اب میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اونٹنی کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی، اب میڈیکل سائنس بھی کہتی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی لوگ اہل عرینہ، اب میں البانیہ پیشاب کا جواب دینے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹنیوں کا پیشاب چلو پینے کو کیوں کہا؟ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ بعد میں انہی اہل عرینہ نے ان صدقے کی اونٹنیوں کا، جن کا دودھ پی کر یہ اللہ نے ان کو شفا دی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، تو انہوں نے ان صدقے کی اونٹنیوں کے چرواہے جو صحابہ تھے، ان میں ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی تھا، تو ان صدقے کی اونٹنیاں جو چرواہے تھے ان کو قتل کیا، ان کی آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں پھیری، اور اس کے بعد وہ اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ یہ اہل عرین صحت مند ہونے کے بعد اسی تھالی میں کھایا، اسی میں چھید کی، سمجھ گیا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرینہ کو پکڑوایا، صحابہ کی جماعت بھیجی، پکڑے لے کر آؤ، وہ جناب پکڑ کر لے کر آ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت محاربہ، ڈاکو کی سزا ان پر نافذ کی، جو سورہ مائدہ کے اندر ہے، ڈاکو کی سزا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، پوری سزا نافذ کی۔ کاش پاکستان میں یہ والی سزا نافذ ہونے لگے۔ ویسے اطلاعاً عرض ہے کہ پاکستان کے حدود و قصاص آرڈیننس میں یہ سزا، یہ آیت آئین کا حصہ بن چکی ہے، یہ طے شدہ بات۔ حدود و قصاص آرڈیننس میں یہ والی آیت ڈاکو کی سزا مقرر ہو چکی ہے۔ اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکوؤں کو کیا سزا دی؟ اچھا، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں، یہی اہل عرینہ جب وہ اونٹوں کو ہانک کر لے گئے اور چند صحابہ کو قتل کیا، وارتدوا عن الاسلام، اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، معلوم ہو یہ منافق تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تم پیشاب بھی پیو، دودھ بھی پیو، جائز نہیں۔ حرام چیز دوا کے طور پر کھانا جائز نہیں، اوپر لگا سکتے ہیں، جسم کے ظاہری حصے پر لگا سکتے ہیں، حرام آئنٹیمنٹ ہے، کوئی کریم ہے، اوپر لگا سکتے ہیں، ناپاک ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی جگہ اس کو پاک کر لیجیے۔
تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی ان کو ایک طرف کا ہاتھ ان کا کٹوایا، دوسری طرف کا پاؤں کٹوایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں بھی پھروائیں. وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، اور پھر وہ القاہم بالحرہ، مدینہ کے قریب وہ پتھریلی کالی زمین وہاں ڈلوا دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں دیکھا کرتا تھا یقط الارض بفیہ حتی ماتوا، زمین کو پیاس کی وجہ سے چاٹتے تھے یہاں تک کہ مر گئے. ایک دفعہ یہ آیت پاکستان میں نافذ کر دیں، ڈاکہ ختم ہو جائے گا آسان سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ دودھ پینے اور پیشاب، تو دودھ پینے کا ذکر اشربوا من البانیہا بابوالیہا، اس لیے اونٹنیوں کے دودھ میں شفا ہے، یہ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، لیکن پیشاب میں نہیں. پیشاب میں اس بدن کے اوپر ملنے کو کہا گیا. اب میری بات جواب مکمل ہو گیا. جی کوئی صاحب اس بارے میں؟ کوئی عورت کسی بچے کو کتنے دن یا کتنا دودھ پلانے سے رضاعی ماں بنتی ہے؟ اچھا، یہ آج کے جمعے کے خطبے کے حوالے سے سوال فرمایا کہ کوئی عورت کتنا دودھ پلائے کہ جس کی وجہ سے وہ ماں بن جاتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے علماء احناف، فقہ احناف کے نزدیک ایک دفعہ دودھ پلانے سے بھی ماں بن جائے گی، ایک دفعہ. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت، ماں بن جائے گی وہ دوسری. اور کوئی صاحب؟ جی آپ نے اگر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے رہے، ایک ہی آیت ساری رات آپ نے پڑھتے رہے، یا صبح اٹھ کے زبان پہ وہ اپنے آیت چالو کر، اس کا کیا مطلب؟ تشریف رکھیے گا. بہت اہم سوال کیا انہوں نے کہیں سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک ہی آیت بار 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 پڑھتے رہے، ساری رات گزار دی. تو یہ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جی نہیں، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے، کھڑے ہو کر نہ، تشریف رکھیے گا. جاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے ہوئے نماز کی حالت میں ساری رات کھڑے ہو کر ایک ہی آیت پڑھتے رہے. اور وہ آیت آپ کو بتاؤں نا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118. قرآن کھول کر وہ آیت دیکھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا، پھر ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے کیوں گزار دی. سورہ مائدہ آیت 118، ساری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے گا، تو تیرے بندے ہے، تو عذاب دے سکتا ہے، تو قادر ہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، دے سکتا ہے تو عذاب. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو بخش دے گا تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. ساری رات امت کی فکر میں ایک آیت، میں نے کہا نا ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے. جس امت کے لیے اتنی مغفرت مانگی، امت بے فکری، امت قدر ہی نہیں کر رہی، امت قدر ہی نہیں کر رہی. کاش کہ ہر ایک کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ایک صاحب نے پوچھا، تو یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 118، اس کو پھر پڑھیے گا قرآن مجید میں، مزے لیجئے گا. اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ نوافل کے اندر ایک ہی آیت ہر رکعت میں بار بار ایک ہی آیت پڑھ سکتے ہیں، جائز. نوافل میں، فرضوں میں کوشش کریں، جی جائز ہے فرضوں میں بھی. ایک صاحب نے کہا استخارے کا طریقہ بتا دیجیے. تو استخارہ، اس کا پہلے لفظ کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ استخارہ کرنے سے بہت گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں استخارہ کرنے سے. پتہ کیا کہتے ہیں مولانا صاحب میری بیٹی کا رشتہ ہونے والا ہے، ایک رشتہ بڑا اچھا ہے، آپ استخارہ کر دیں. کیوں؟ میں کیوں کروں؟ مولانا صاحب کیوں کریں؟
اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے اگر ہم نے استخارہ کیا اور ہاں ہو گئی، پھر ہم نے نہ کیا رشتہ تو اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، اور اگر استخارے میں نہ ہو گئی پھر ہم نے کیا، بچے ضد کرتے ہیں، اب نے کر دیا وہ رشتہ، پھر بھی بڑا نقصان ہوگا۔ یہ ہے تو لوگ استخارہ کرنے سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ ان کے ذہن میں استخارے کا جو دین میں مطلب ہے وہ ان کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں۔ بڑے قابل لوگ میرے سامنے کہتے ہیں، قابل لوگ، دیندار لوگ، مولانا میں نے استخارہ کیا تھا اس میں ہاں نہیں آئی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے رشتوں والے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں بس جی وہ آپ نے رشتہ نہیں کرنا، کیوں؟ استخارہ کیا تھا اس میں نہ ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استخارے میں ہاں نہ نہیں ہوتی، کسی حدیث میں نہیں ہے یہ ہاں نہ، یہ فعل ہے، فعل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل سے منع کیا ہے۔ پرانے زمانے میں فعل کیسے نکالتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فعل کیسے نکالتے تھے؟ بخاری شریف کی حدیث، لا عدوى ولا صفر ولا طیرة ولا ہم، لا طیرہ، کہ وہ فعل کیسے نکالتے تھے اس دور کے لوگ، سفر پہ جائیں کہ نہ جائیں، یہ جائیداد خریدیں نہ خریدیں، یہ بڑا کام کریں نہ کریں، وہ کیا کرتے تھے؟ ایک پرندے کو اڑاتے تھے، پرندہ لیا اس کو اڑا دیا، اگر وہ دائیں طرف جاتا تھا تو یس ہاں، اور اگر بائیں طرف جاتا تھا تو نہ، چنانچہ وہ سفر ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ فعل نکل آئے۔ فعل نکالنا جائز نہیں ہے۔ استخارے میں ہاں نہ نہیں ہوتی، نہ کہیں، پھر استخارے میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں نہ نہیں ہوتی، تو بعض لوگ کہتے ہیں استخارے میں مجھے سرخ رنگ نظر آئے، بعض کہتے ہیں ہرا رنگ نظر آئے، میں نے یہ رشتہ نہیں کرنا، بیٹی کا نا یہاں نہیں رشتہ کرنا، بیٹی کا رشتہ یہاں نہیں کرنا، رات میں نے سرخ رنگ دیکھا ہے۔ اور اگر ہرا رنگ نظر آ جائے تو کہتے ہیں ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے رات ہرا رنگ دیکھا ہے۔ عورتیں بھی کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا تھا، ہرا رنگ دیکھا تھا، گرین، اور ریڈ رنگ دیکھیں تو نہ، اور گرین کلر دیکھیں تو ہاں، گویا کہ یہ استخارہ نہ ہوا، ٹریفک کے اشارے ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہیں نہیں ہے رنگ۔ مجھے معلوم مفتیان کرام ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ شامی نے رنگ لکھے ہیں، اچھا علامہ شامی نے رنگ لکھے ہیں، لیکن وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی دلیل نہیں، وہ تجربہ بزرگوں کا، لیکن اس کو دین تو نہ سمجھے نا۔ تو اس لیے چاہے کالا رنگ نظر آئے، چاہے لال رنگ نظر آئے، چاہے ہرا رنگ نظر آئے، رنگوں کا استخارے میں کوئی تصور ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ ایک ہانا بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، اور یہ رنگ نظر آنا یہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا لوگوں کے یہاں ہوتا ہے کہ جی استخارہ کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر سونے میں کوئی بزرگ آنا، کوئی نہیں آئے گا بزرگ انشاءاللہ، کوئی نہیں آئے گا، نہیں ہے، کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں استخارہ میں حضرت 3 دن سے 10 دن سے میں استخارہ کر رہا ہوں، کوئی بزرگ، کوئی اشارہ نہیں ہو رہا، نہیں ہوگا اشارہ، فکر نہ کریں، کوئی بزرگ نظر نہیں آئے گا، آ جاتا ہے، بعض کو آ جاتا ہے، لیکن اس پہ انحصار یہ شریعت نہیں ہے کہ بزرگ کا انتظار کریں، بزرگ کوئی آ کے اشارہ کریں گے، پھر استخارے میں کیا؟ اچھا یہ سونا بھی ضروری نہیں، یہ سونا استخارہ کی 2 رکعت پڑھ کے پھر سونا، یہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اب پورا استخارہ کیا ہے؟ استخارہ اصل میں اس لفظ کا لفظی مطلب سمجھیں گے تو بات کھل جائے گی۔ استخارہ کہتے ہیں، باب استفعال کا مصدر ہے، خیر سے یہ لفظ بنا ہے، خیر سے استخارہ، اس کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ میں نے استخارے کا پورا فلسفہ بتا دیا ہے۔ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ خیر طلب کرنا، ہاں نہ، بالکل نہیں، بالکل نہیں، رنگ نہیں، بزرگ کا اشارہ نہیں، پھر کیا ہے؟ اب میں وہ استخارے کی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، حدیث میں موجود،
اب استخارے کی طریقہ کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر اس کے بعد استخارے والی دعا پڑھیں، بس چاہے سوئیں چاہے نہ سوئیں۔ سونا اس لیے کہتے ہیں، حدیث میں نہیں ہے، سونا بزرگ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ یہ بندہ ذہن خالی ہو کر پرسکون سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں بات ڈال دے گا بھی کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ذہن میں اللہ ڈال دے۔ لہذا اگر استخارہ کیا 1 دن 2 دن 3 دن ٹھیک اور اس میں کچھ نظر نہیں آیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دیکھیں استخارہ کرنے کے بعد دل کس طرف مطمئن ہے اس کے مطابق کام کر لیں۔ اگر دل مطمئن ہے ٹھیک، نہیں مطمئن ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں میں نے حضرت 3 دن استخارہ کیا تھا، اس میں نہ ہو گئی ہے، اب بچہ ضد کر رہا ہے، میں نے وہیں شادی کرنی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو ان کو میں کہتا ہوں پھر استخارہ کر لیں۔ اب پتہ ہے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت استخارے پر استخارہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کرتے رہے استخارہ 2 دن 3 دن، یہ تو 3 دن بتایا کہ چلو بندے کا دل مائل ہو جاتا ہے، آپ مہینوں استخارہ کریں، بلکہ جب سے رشتہ آیا نکاح تک استخارہ کرتے رہیں۔ کیوں؟ اب استخارے کی دعا کا ترجمہ ذہن میں رکھیے، اصل بات یہ ہے، وہاں سے بات کھلے گی کہ استخارہ کیا ہے، ہم نے کیا دعا مانگی۔ اس دعا کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، میں تو نہیں جانتا، میرے تو سارا علم نہیں ہے۔ اے اللہ آپ قدرت والے ہیں، مجھے تو قدرت نہیں ہے۔ اے اللہ اگر اس کام میں خیر ہے میری دنیا اور آخرت کی تو یا اللہ میرے لیے آسان کر دے، اور یا اللہ اگر اس کام کے اندر دنیا اور آخرت کی کوئی میری برائی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، اے اللہ اس کام سے مجھے بچا لے۔ پھر اس کے بعد وہ کام ذہن میں لے آئیں۔ میں نے پوری دعائے استخارہ کا مطلب بتایا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے کیا مانگا، اے اللہ اگر اس میں خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے۔ اب صبح اٹھا، دل کر رہا ہے وہ کام کو کرے، اس رشتے کی بات چلائے، دل میں آ گیا چلا، اور اگر دل مطمئن نہیں ہوا کوئی بات نہیں، اور استخارہ کریں، پھر استخارہ کریں، پھر دل مطمئن ہو جائے کر لیں، نہ دل مطمئن ہو نہ کریں۔ اچھا اگر دل مطمئن ہو جائے، آپ وہ کام شروع کر دیں، پھر کام میں رکاوٹ آ جائے اور وہ کام نہ ہو تو اب اللہ سے ناراض نہیں ہونا۔ آپ نے یہی مانگا تھا، اے اللہ اگر مشکل ہے تو کوئی نقصان ہے تو اس میں مجھے بچا لے۔ اب وہ جناب اللہ نے بچا لیا اس کو، اب مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے بچا لیا، وہاں رشتہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں، اللہ نے بچا لیا۔ تو اس لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں استخارہ کرتے ہیں نا، نوجوان بچے ان کے رشتوں کے بارے میں استخارہ کرتے ہیں، وہ شادی نہیں ہوتی، وہ بکتا ہے اللہ کے خلاف، وہ منہ سے نکالتا ہے اللہ ایک ہی چیز دنیا میں مانگی تھی تیرے سے، اب تک وہ بھی نہیں تو نے مجھے دی۔ خیر شادی کہیں اور ہو گئی، اب شادی کہیں اور ہو گئی تو چند سال کے بعد پھر اس بچی کی بیماری کا پتہ لگا یا کچھ پتہ لگا، کوئی ایسی بات پتہ لگی، پتہ کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے وہاں شادی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اللہ کے بندے اب پتہ چلا تو معلوم یہ ہوا کہ استخارہ کریں، اور استخارہ کرنے کے بعد آگے بات کو بڑھائیں، دل مطمئن ہو تو۔ ایک صاحب نے کہا کہ عبد الولی عبد السمیع جیسے نام کو ولی یا سمیع کہہ سکتے ہیں؟ جی، یعنی عبد الحمید نام رکھا تو کیا حمید صاحب کہہ سکتے ہیں؟ اگر عبد السمیع نام رکھا، السمیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو کیا سمیع کہہ سکتے ہیں کسی بندے کو؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنے صفتی 2 نام ایسے ہیں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہیں 2، الرؤوف اور الرحیم۔ الرؤوف الرحیم یہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے بولے گئے، اور سورہ توبہ ہی کی ایک آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہاں رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر کسی صاحب کا نام عبد الرؤوف ہو تو آپ ان کو رؤوف صاحب کہہ کر پکار سکتے ہیں، لیکن الف لام لگا کر نہ پکاریں، وہ گناہ۔
الرؤوف نہیں کہیں گے، الف لام لگا کر وہ خاص ہو جاتا ہے۔ یہ نام اب صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الرؤوف اللہ تعالیٰ کا، الرحیم اللہ تعالیٰ کا صفتی نام۔ لیکن عبد الرحیم کو آپ رحیم صاحب کہہ سکتے ہیں، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف رحیم کہا۔ اسی طرح دوسری دلیل 13ویں پارے کا پہلا صفحہ سورہ یوسف، 13ویں پارے کا پہلا صفحہ، اس میں آیت پڑھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کہا کہ مجھے ان خزانوں کا نگران بنا دیں، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے ان خزانوں کا نگران بنا دیں، بے شک میں زیادہ حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں اس کام کو۔ تو حفیظ علیم، اب الحفیظ العلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفتی، لیکن بغیر الف لام کے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اب عبد الحفیظ کو آپ حفیظ صاحب کہہ سکتے ہیں، عبد العلیم کو علیم صاحب کہہ سکتے ہیں، میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا۔ لیکن دو نام ایسے ہیں جو آپ الف لام کے بغیر بھی نہیں بولیں گے کسی کے لیے، ایک عبد اللہ، عبد اللہ الف لام کے ساتھ لفظ اللہ، یہ اصل میں الالہ تھا، تو الہ بھی آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے، عبداللہ کہہ سکتے، اللہ کہیں گے شرک ہو جائے گا۔ الہ بھی نہیں کہنا کسی بندے کو، ایک یہ نام اور ایک عبد الرحمن، اس کے بارے میں بھی مفسرین محدثین نے لکھا کہ عبد الرحمن کو رحمان صاحب نہیں کہنا، کیونکہ رحمان صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ بس ان دو ناموں کے بارے میں احتیاط کر لیں، باقی جتنے نام ہیں ان میں سے اکثر وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں محتاط رہیں، جیسے عبد الرزاق کو رزاق صاحب کہنا، رزق دینے والا، ذرا وہ محتاط ہو جائے، وہاں محتاط ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ عبد الولی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ عبد السمیع کو سمیع کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں کہہ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک بھائی کاروبار میں آپ کا حق مال کھا جائے، اس صورت میں اس سے قطع رحمی جائز ہے؟ جی، قطع رحمی کیا ہے کہ آپ سلام بھی نہ کریں، اس کو کھانا بھی نہ کھلائیں، اس سے بات چیت بھی نہ کریں، اس کو ساتھ لین دین ہدیہ تحفہ بند کر دیں، کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ قطع رحمی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس مسئلے کا حل ہے کہ اس کو ایسے دیندار لوگوں کے پاس، ایسے علماء کے پاس، ایسے اولیاء اللہ کے پاس لے جائیں جو اس کا دینی ذہن بنائیں، تاکہ وہ حق مارنا چھوڑ دے، حق مارنا چھوڑ دے، اور اس سے جائز طریقے سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے رہیں، یہ جائز ہے۔ اس کو گالیاں نہ دیں، اس کے ساتھ مقدمے بازیاں نہ کریں، درخواست کرتے ہیں بھائی میرا حق دے دے، ٹھیک ہے، لیکن قطع رحمی کر کے گناہ ہوگا، قطع رحمی کر کے گناہ ہوگا۔ سلام کرنا بند کر دیا، بات چیت بند کر دی، کیا اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس لیے قطع رحمی نہ کیجیے، سلام کرتے رہیں، کھانا وانا کھلاتے رہیں، آپس میں میل جول رکھیں، صلہ رحمی اپنی جگہ برقرار رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر حق مانگتے رہیں، قانونی طریقے اختیار کر لیں، اخلاقی طریقے اختیار کر لیں، دعائیں مانگ لیں۔ جی جی، بھائی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں کیا ہم ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کیا غیر مسلموں کے ساتھ ہم کھانا پینا کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات تجارت لین دین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اس کی تفسیر میں معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اس کی تفسیر میں انہوں نے یہ بات لکھی جو میں بتانے لگا ہوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کہاں تک رکھیں، اس کے لیے 4 لفظ انہوں نے لکھے، 4 لفظ۔ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات جائز ہیں، معاشرت جائز ہے، مواسات جائز ہے،
لیکن موالات جائز نہیں ہے۔ اب میں اس کو کھولتا ہوں ذرا بات کو۔ 4 چیزیں لکھی، 3 جائز 1 ناجائز۔ نمبر 1 حضرت نے لکھا، وہاں پڑھ سکتے ہیں آپ تفصیل کے ساتھ، کہ معاملات جائز ہیں، غیر مسلم ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، بے دین ہو، ملحد ہو، آپ اس کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ معاملات رکھ سکتے ہیں، لین دین، قرض، خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 آپ معاشرت، رہنا سہنا، کھانا پینا، اگر اس کا کھانا پینا حلال ہو اور اس کے ہاتھ واتھ پاک رہتے ہوں تو غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا بھی حلال ہے، معاملات بھی حلال ہیں، معاشرت بھی حلال ہے۔ نمبر 3 غور سے سنیے گا، مواسات، غمخواری، دکھ درد میں کام آنا۔ غیر مسلم بیمار ہو گیا، آپ اس کو اسپتال لے کر جاتے ہیں، اس کی بیماری پر خرچ کرتے ہیں، جائز۔ اس کو کھانا پکا پکا کر پرہیزی کھلاتے ہیں، ٹھیک، اس کا آپریشن کرواتے ہیں، جائز۔ بس ایک احتیاط رکھیں کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگلا سوال یہی ہوگا کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں، غیر مسلم کو نہیں، آپ کو جو دیں گے وہ ہدیہ تحفہ ہوگا۔ تو معاملات جائز، معاشرت جائز، مواسات، غمخواری، دکھ درد میں کام آنا جائز۔ لیکن نمبر 4 فرمایا کہ جائز نہیں، اس کی قرآن مجید میں ممانعت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ موالات قلبی دوستی، یہ جائز نہیں ہے۔ اب قلبی دوستی کا کیا مطلب؟ بعض لوگ الجھتے ہیں میرے سے، وہ کہتے ہیں مولانا ابھی آپ نے کہا کہ معاملات جائز ہیں، معاشرت جائز ہے، مواسات غمخواری جائز ہے، تو یہ دوستی کی بنا پر ہوگا، دشمنی کی بنا پر ہوگا؟ بھی معاملات کریں گے تو دشمن سمجھ کے کریں گے، ظاہر ہے دوست سمجھ کے کریں گے، کھائیں پئیں گے اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو دوست سمجھ کر کریں گے، دشمن سمجھ کے تو نہیں کریں گے۔ مواسات غمخواری کے اسپتال لے جا رہے ہیں، فلاں لے جا رہے ہیں، دشمن سمجھ کے تو نہیں کریں گے۔ تو یہ 4تھی چیز پھر سمجھ میں نہیں آتی، اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ تو موالات قلبی دوستی جائز نہیں ہے، ایسی قلبی دوستی جس کی وجہ سے ایمان خراب ہو، جس کی وجہ سے اس کے اعمال خراب ہوں۔ ایمان خراب ہو جائے پھر بعد میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی شفا دینے والا سمجھ جائے، عیسیٰ علیہ السلام کوئی وفات دے دی گئی وہ سمجھ جائے، وہ عقائدی عیسائیوں والے ہو جائیں، لگ جائیں، ہاں اٹھنا بیٹھنا ایسا ہوا، پھر شراب پینی شروع کر دی، خنزیر بھی کھانا شروع کر دیا۔ یہ قلبی دوستی، اس پہ اپنے آپ کو روک لیں، یہ نہیں ہونی چاہیے جس سے ایمان اور عمل خراب ہو۔ اب میری بات کا جواب مکمل ہو گیا جی۔ جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں سوال دہرا دیتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر نو مسلم غیر مسلم، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس سے معاملات کرتے ہیں، مواسات غمخواری کرتے ہیں، دکھ درد میں کام آتے ہیں، تو اس کو کیا کن الفاظ میں پھر ہم اس سے بات کریں گے؟ تو اس کا جواب سب سے پہلے تو آپ سلام کریں گے، غیر مسلم کو سلام کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کو سلام کرنے کا طریقہ بتایا، السلام علی من اتبع الہدی، وہاں السلام علیکم نہیں، السلام علی من اتبع الہدی، اس کا ترجمہ یہ ہے سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اب وہ کرے گا تو اس پر سلامتی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ سلام کا طریقہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ غمخواری دکھ درد میں کام آنا، تو اس کو یوں کہنا کہ بھائی صبر کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو وہ اللہ اس کو ترغیب دے دے، یہ تو جائز ہے نا۔ اس کو یہ نہ کریں کہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہو، یہ نہ، لیکن جی رشتہ دار فوت ہو جائے تو تعزیت کیسے کریں گے؟ تعزیت اور چیز، اور بیمار پرسی، تیمارداری یہ اور چیز، ٹھیک۔ تعزیت فوت ہونے پہ کرتے ہیں، اور عیادت بیمار پرسی کو کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق بہت اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا چاہیے، کیونکہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ ایک شاگرد تشریف لائے، بڑے اچھے فرما بردار، کہنے کہ استاد جی مجھے آپ کی بیماری کا پتہ چلا تھا تو میں آپ کی تعزیت کے لیے آیا۔
تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے، لیکن یہاں عیادت لفظ بول رہا ہے، یہاں عیادت لفظ بول رہا ہے۔ عیادت کا معنی بیمار پرسی، اور تعزیت کا معنی تسلی دینا، وفات ہونے پر تسلی دینا، تو تسلی غیر مسلم کو انہی الفاظ میں دیں گے۔ یہ بھی عجیب و غریب الفاظ ہیں، بعض الفاظ کا ترجمہ درست ہوتا ہے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بیان کے لیے بلاتے ہیں اسپیکر پر، تو جو کمپیئر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے۔ یہ تو میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا۔ اب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ پہلی بات تو یہ رحمۃ اللہ علیہ تو بیان ہی نہیں کرتا، لیکن ہم سلام کرتے ہوئے تو یہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں نا، لیکن رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک خاص لفظ ہے جو کہ وفات شدہ بزرگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی لیے ابھی حال ہی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پروگرام تھا، اور سارے قابل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ جو کمپیئر تھا وہ بھی پروفیسر۔ اب انہوں نے جب مجھے بلایا نا اسٹیج پر، تو مجھے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑا ہنسی، اس لیے کہ انہوں نے کہا اب آپ کے سامنے حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب قدس سرہ بیان کریں گے۔ اب قدس سرہ ہمارے وفات پانے والے بزرگوں کو کہتے ہیں، اللہ ان کی پوشیدہ چیز کو بھی پاکیزہ بنا دے۔ یہ وفات پانے کے بعد قدس سرہ کہتے ہیں، اچھا زندگی میں نہیں کہتے، تو وہ بھی قابل، لیکن بس نہیں رہتا ذہن میں۔ تو بالکل اسی طرح آپ جب کسی غیر مسلم کے ساتھ تعزیت کریں، یعنی اس کے پہلے میں نے عیادت کے بارے میں بتایا تھا، بیمار پرسی کہ اللہ آپ کو شفا دے، یہ دعوت بھی ہو جائے گی، اللہ کا نام اس نے کان میں ڈال دیا ہے، ہاں اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ آپ کو شفا دے گا، کہہ سکتے ہیں، بلکہ آیت پڑھ کر دم بھی کر دیں، اس میں غیر مسلم پر دم بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ایمان دے دے۔ اور اگر وہ غیر مسلم ہو اور فوت ہو جائے تو اب اس کے بچوں سے تعزیت کیسے کریں گے؟ اللہ آپ کو صبر دے، یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ چاہے ان کے لیے مغفرت مانگے یا نہ مانگے، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا، اس لیے اس کی مغفرت کی دعا نہیں، اس سے اللہ نے قرآن مجید میں منع کیا۔ مغفرت نہیں، کیا کہنا ہے؟ اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ کو صبر دے، اور یہ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ کی امانت ہی چلے گی، بات مکمل ہو گئی جی۔ جی تشریف رکھیے گا۔ انہوں نے عقیقے کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کیا بیٹی کے بارے میں ایک بکرا ہو، دمبا ہو، چھترا ہو دے سکتے ہیں، گائے میں بھی ایک حصہ ڈال سکتے ہیں؟ تو عورت کی لڑکی کی طرف سے ایک اور لڑکے کی طرف سے 2 جانور قربان کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے، کر لیں ثواب نہ بغیر گناہ نہیں، لہذا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہود جو ہیں وہ لڑکی کی پیدائش پر عقیقہ نہیں کرتے تھے اور لڑکے کی پیدائش پر ایک جانور ذبح کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ لڑکی کی پیدائش پر بالکل جانور ذبح نہیں کرتے تھے تم کرو، اور وہ لڑکے کی پیدائش پر ایک ذبح کرتے تھے تم 2 کرو، ہے سنت غیر مؤکدہ۔ تو اگر اللہ توفیق دے 2 بکرے لڑکے کی طرف سے کر دیں بہت اچھا، اگر لڑکی کی طرف سے 2 بکرے کر دیں جائز، تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے سنت غیر مؤکدہ۔ جی تشریف رکھیے۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر مسجد میں بعض لوگ آ جاتے ہیں، ٹراؤزر پہنا ہوتا ہے اور بس اوقات اور اس طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے، بس اوقات وہ نصف پنڈلی تک جو ہے وہ شارٹ پینٹ ہوتی ہے وہ پہن کے آ جاتے ہیں، بس اوقات ہاف بازو شرٹ پہنی ہوتی ہے تو وہ پہن کے ٹراؤزر کی وہ پہن کے آ جاتے ہیں،
ٹراؤزر میں پاجامہ سا ہوتا ہے ٹائٹ، وہ پہن کر آ جاتے ہیں. یہ انہوں نے سوال کیا. تو کیا مسجد میں ان کے آنا اور نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک، یہ سوال ہے آپ کا. جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرد کا سطر کیا ہوتا ہے جس کا نماز میں ڈھانپنا شرط ہے. تو مرد کا جو سطر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. عورت کا سطر دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ، یہ سطر میں داخل نہیں ہے. پردے میں چہرہ شامل ہے، سطر میں نماز کے اندر جو سطر ہے وہ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور پاؤں ٹخنوں کے نیچے، یہ تو ڈھانپنے فرض واجب نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے جو اصل سوال ہے، مرد کے لیے سطر ہے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک، بس اگر اس کو ڈھانپ لیں تو نماز ہو جائے گی. لہذا اگر کوئی بندہ اس کے پاس کپڑے نہ ہوں تو وہ صرف بڑا تولیہ لے کر باندھ لے، نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی. فرض پورا ہو گیا، شرط پوری ہو گئی سطر ڈھانپنا. تو میں نے تو کرتا بھی نہیں اس نے پہنا، اوپر پہنا ہی کچھ نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ شرط پوری کر دی تو فرض نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگی. سنت کیا ہے کہ بازوؤں کو ڈھانپ لیا جائے، سنت، فرض واجب نہیں کہ میں عرض کروں گا. لہذا اب آپ خود سمجھ جائیں کہ میں کہہ رہا ہوں قمیض ہی نہیں پہنی تو نماز ہو گئی، ٹھیک. لیکن اگر وہ ہاف بازو والی پہن کے آ گیا تو نماز ہو جائے گی نا، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک. لیکن بہتر کیا ہے کہ بازوؤں کو ڈھانپ لیا جائے، یہ سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے. باقی بدن بھی سمجھ میں آ گیا. تو ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک. اب ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ ناف سطر میں داخل نہیں ہے، گھٹنے سطر میں داخل ہے. جب میں نے کہا نا ناف کے نیچے سے گھٹنے تک، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ جی ہم شلوار باندھتے ہیں تو ناف سے نیچے ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی ناف نظر آ جاتی ہے. تو صرف ناف سے بالکل نیچے سطر، اور گھٹنے سطر میں داخل ہے. اس لیے گھٹنوں سے اوپر کی اگر نکر پہنی نا، یہ بچوں کو بھی عادت نہ ڈالیں ایسی نکر کی، بچپن سے ان کو سطر ڈھانپنے کی عادت ہی نہیں پڑے. تو نکر بچوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی ایسی نہ پہنائیں جس میں گھٹنے ظاہر ہوتے ہوں، ان کو ذرا نیچے، عادت پڑ جائے گی. اب دیکھیں وہ جو شارٹ پینٹ تھی نا، شارٹ پینٹ، اس میں دیکھیں نصف پینٹ یعنی گھٹنے چھپ جاتے ہیں اس میں. تو لہذا ایک طرف یہ بات ہو گئی. پھر علماء نے لکھا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 22، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس کے بارے میں آیت ہے سورہ اعراف 8واں پارہ. یا بنی آدم قد انزلنا، اب پوری توجہ سے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری سطروں کو ڈھانپے. یا مسلمانوں نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا بنی آدم. معلوم ہوا جو لباس سطر کو نہ ڈھانپے وہ صرف اسلامی نہیں ہے، وہ انسانی لباس بھی نہیں ہے. اس لیے سطر ڈھانپنا شرط. اب ایسا لباس پہنے جس میں سطر ڈھانپنے کے بجائے اور ظاہر ہو جائے تو بچنے کی کوشش کریں. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، کوئی فتویٰ نہیں سنایا، فتویٰ نہیں سنایا میں نے آپ کو. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 ہے یا 26 سے، ذرا دیکھ کر مجھے بتائیے قرآن میں. جی 26، سورہ اعراف کی آیت نمبر 26. وہ جو میں نے 22 ابھی آیت پڑھی وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26. یا بنی آدم قد انزلنا، میرے دائیں بائیں الحمدللہ حفاظ علماء مفتیان کرام 8 10 مفتی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس میں مجلس میں، الحمدللہ ایک ایک نے نظر رکھی ہوئی ہے. تو یہ آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. لباس کا مقصد یہ ہے سطر کو ڈھانپنا، اس لیے ایسا لباس پہننا جس میں سطر ڈھانپنے کے بجائے اور نمایاں ہو جائے، صرف یہ کہ اس پر کپڑا لگا ہوا ہے تو ظاہر آیت کے خلاف ہے. اس لیے ایسے کپڑے کو پہن کر جو بہت چست ہو. ہاں البتہ ٹراؤزر ہے، اب ٹراؤزر نا یہ آدھی رانوں تک بھی آ گئے، جو ہپ کو
پھولوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، لوز بھی آ گئے، ٹراؤزر بھی لوز آ گئے، اب وہ پہن کر آ جائیں تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹراؤزر پہن کر کسی ولیمے میں جائیں، دیکھتے ہیں آپ کو کسی ہوٹل میں گھسنے دیتے ہیں کہ نہیں گھسنے دیتے، اور یہ ٹراؤزر ہی رہ گیا ہے جو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. بعض لوگ یہ جملے کہتے ہیں، یہ جذباتی جملے ہیں، لیکن میں نے جو بات کہی اس کو سمجھ لیں. سطر کو ڈھانپتا ہو تو جائز، نماز ہو جائے گی. سطر نہ ڈھانپا ہو تو نماز نہیں ہوگی قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق. بات مکمل ہو گئی. جی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تو کہ بندہ سو کر اٹھے، ابھی وضو نہیں ہے، تو اٹھتے ساتھ موبائل میں آیتیں دعائیں پڑھ سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ دعائیں تو پڑھ سکتا ہے، دعائیں بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر غسل کے بچیں، بغیر غسل کے قرآنی دعائیں بھی زبان سے نہ نکالیں، کوشش کریں. لیکن اگر موبائل کے اندر دعائیں ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید بغیر وضو کے آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن موبائل میں جہاں حروف چمک رہے ہیں وہاں آپ بے وضو انگلی نہیں لگا سکیں گے، وہ وضو والا. جی 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 بالکل بالکل بالکل. ماشاء اللہ پروفیسر صاحب نے ایک اور آیت پڑھ کر بتایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد میں زیب و زینت اختیار کرو، اچھے لباس پہن کر آؤ، صاف ستھرے لباس پہن کر آؤ. تو اس لیے ٹراؤزر وغیرہ جو سیر وغیرہ کے لباس ہوں، یا گھر میں ہاف شرٹ پہنی ہوئی یا کچھ کیا ہوا ہے تو کوشش کریں. اسی طرح ٹوپیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، ٹوپیوں کا بھی یہی مسئلہ. ٹوپیاں مسجد میں پلاسٹک وغیرہ کی پہنی ہوئی پڑی ہوتی ہے وہ پہن لیتے ہیں. یہ ٹوپی پہن کر کسی مجلس میں نہیں جائیں گے، یہ اللہ کے گھر میں چل جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا گھر اور گھروں سے زیادہ حقیر ہو گیا ان کے نزدیک. نہ کریں. تو ماشاء اللہ جواب بہت، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی جی دوبارہ سوال کر لیجیے. اظہار دھوتی، دھوتی، ہاں ہاں دھوتی. جی دھوتی جو ہے جس کو ہم تہبند کہتے ہیں وہ باندھنا تو سنت ہے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے مثال کے طور پر ٹائٹ شرٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے، چلو وہ نماز میں دھوتی نکال کر پہن لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ کہ پورا تھائی لینڈ، پورا بینکاک، پورا ملائیشیا سب یہی کر رہے ہیں. وہ سارے ان لوگ نماز پڑھتے وقت تہبند باندھ لیتے، تو وہ تو سنت ہے، وہ سنت ہے، وہ جائز، بالکل احتیاط. اسی لباس کے اوپر وہ تہبند باندھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اب جائز ہو جائے گی. وقت زیادہ ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا سوال پھر انشاءاللہ آئندہ نشست میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.